کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ آواز کیوں آ رہی ہے؟ بات ٹھیک کرو نا یار۔ حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں یہ احساس ہوا، ہم کو بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی تو اپنے ہی بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا میں کچھ اور دن تک زندہ رہوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا سب سے خاص دوست تو اللہ ہے۔ ہاں اسلام نے جو دوستی ابو بکر کے ساتھ رکھی ہے وہ دوستی برقرار رہے گی، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے، ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے، اس نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا، اس نے اپنی جان سے میرا ساتھ دیا۔ یہ آخری خطبہ تھا اللہ کے پیارے نبی۔ سنیچر کا دن آیا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، سنیچر کا دن آیا، آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بار بار چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ آپ نے اسی عالم میں فرمایا، یہ تو ریڈیو بج رہا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ ڈالیو تو کون میچ کا سارا ڈالیو تو بھائی ڈالو تو یار چھوٹو آ جائیے آپ بھائی بہت پریشان سنیچر کا دن آیا اللہ کے نبی کی زندگی، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سنیچر کا دن آیا، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار اپنی چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا، میری قبر پر کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میری قبر کے اوپر تم کوئی عرس مت کرنا، میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا، جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے، نبی کی پیدائش تو یاد ہے، اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے، مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وصیت یاد نہیں ہے۔
آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے. آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے, آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے, آج گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, آج ہاتھوں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے. جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا, اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی جب دنیا سے گئے, آخری دن ہے آپ کی زندگی کا, سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے, اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ آپ کے گھر پہ جلتا ہے, اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے. اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, کوئی مکان نہیں بنایا, کوئی دولت اکٹھا نہیں کی. اس نبی نے پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. اس نبی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اسلام لے آئیں, لوگ ایمان لے آئیں, لوگ توحید پر آ جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی چنتا کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں, نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے گلے میں عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اپنے نبی کی جان بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ او لوگوں, کیا تم اللہ کے نبی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں, وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں, اس اپرادھ میں اور اس جرم میں تم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ وہ لوگوں تم اتنے بڑے ظالم کیوں ہو؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ظالم آتا ہے اور آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی لا کے رکھ دیتا ہے, اونٹنی کی گندگی اور اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے اور جب اس اوجھڑی کو ہٹاتا ہے تب اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. کتنی تکلیفیں سہی اس نبی نے, اور آج اس نبی کا آخری ٹائم ہے, اس نبی کے انتقال کا ٹائم. سوموار کا دن آتا ہے, فجر کی نماز کا ٹائم ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے سے یہ منظر دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, آپ ہنسنے لگتے ہیں. صحابہ کرام نماز کی حالت میں محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے اور کہیں ہم نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو, تم نماز کو جاری رکھو. اور آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ نے پردے کو دوبارہ اپنی جگہ کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دیدار کیا تھا. نبی خوش ہو گئے, نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت میں یہ بات بھی نماز پڑھ رہی ہے, نماز نہیں چھوٹی ہے, نماز جاری ہے. آج امت کو اپنے نبی کو جس چیز کی اتنی فکر تھی نماز, آج امت کو نماز کی بھی فکر نہیں. رات رات بھر تقریریں سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں. گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے, جلسے میں ہزاروں کی پبلک ہے, مسجد میں چلے جاؤ تو 8-10 لوگ مشکل سے نماز میں ملتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو. اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ وہ نبی کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی
فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ جب اللہ کے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو اور جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ خندق کا موقع تھا اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز کی۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکر